دنیا اپنے حساب سے چل رہی ہوگی کہ اچانک زوردار آواز آئے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آسمان اور زمین کی ہر شے گھبرا اٹھے گی، لیکن جسے اللہ چاہے۔ اس دن زمین ہلنے لگے گی، مائیں اپنی دودھ پیتے بچے بھول جائیں گی، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا۔ شیاطین گھبراہٹ کی وجہ سے بھاگ کر زمین کے کنارے پر آ جائیں گے، لیکن فرشتے انہیں مار مار کر بھگا دیں گے۔ کہیں بھی چھپنے کی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ تمام انسان، جنات اور ہر شے ختم ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ہر کوئی پریشان حال میں نظر آئے گا، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر زمین پھٹنی شروع ہوگی، پھر دوسری بار آواز آئے گی۔ سب لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو انہیں میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ اس وقت ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج 1 میل کی دوری سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ اس کی گرمی سے انسان اپنے اعمال کے حساب سے تڑپ رہے ہوں گے۔ ہر نبی اپنا اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اس وقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں، منافقوں، مشرکوں، مرتدوں اور بدعتوں کے علاوہ سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ اس وقت جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو اسے اس دن دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر سب لوگ پریشان حال میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس دن کی سختی سے ہمیں بچائیں، لیکن وہ معذرت کریں گے۔ پھر اسی طرح لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ سب انکار کر دیں گے۔ پھر آخر میں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹھیں، مانگے کیا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں گے جو قبول ہو جائے گی۔ پھر اعمال ناموں کا وقت آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں براہ جمان ہوں گے تو سب لوگ جو نمازی ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، جو نمازی نہیں ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی کمر تخت بن جائے گی، سب کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کفار مشرکین کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر سوال جواب ہوں گے کہ جوانی کیسے گزاری، رزق حلال کمایا یا حرام، علم کے متعلق پوچھا جائے گا، عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کفار، مشرک اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے وہ مکر جائیں گے۔ پھر ان کے اعضاء گواہی دیں گے، جس کی وجہ سے ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی۔ اس وقت ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ نامہ اعمال کے بعد سب کو پل صراط سے گزارا جائے گا۔ پل صراط جہنم پر بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر بہت زیادہ اندھیرا ہوگا۔ پھر سب کو اعمال کے حساب سے نور کی روشنی دی جائے گی۔ جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ پل صراط کو پار ہی نہیں کر سکیں گے۔ مومن بندے جلدی سے پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نیک لوگوں کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ نہر حیات کے پانی میں جانے کے بعد سب لوگ خوبصورت نوجوان بن جائیں گے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر جو لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ سب لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے محلات، خیمے اور حوریں دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سب جنتی لوگوں کو اور جہنمی لوگوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہیں گے۔